these terrorists are not only Pakistan specific. جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, پوری ریجن کے لیے اور تمام ریجنل کنٹریز کے لیے. 2021 کے بعد ایک اسٹیٹ بننی تھی, ایک نارمل گورنمنٹ بننی تھی, وہ اس میں اپنے آپ کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وچ از اخوان طالبان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ اٹسیلف. کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں, تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں. دہشت گردی ہے, اس کے اوپر ہمارے تمام حکومتوں کا, تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا علاج جو ہے کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان میں. افغان طالبان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, یہ لوگ اب دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکے. DGISPR نے خبردار کر دیا, کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی در اندازی کے لیے افغان طالبان سہولت کاری کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی بارڈر مینجمنٹ ہوتی ہے دونوں ملک مل کر کرتے ہیں. پاک افغان بارڈر طویل اور انتہائی دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے. زیادہ آبزرویشن اور فائر کور نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سرویلنس نہیں ہو پا رہی. یہ بھی وہاں پہ اللیگل اسپیکٹرم جس کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اس طرح وہاں پہ جس ڈیزل, ایرانین ڈیزل جو ہے فیول, اس کی اسمگلنگ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی اللیگل اسپیکٹرم, دی فنڈنگ. DGISPR نے کہا کہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ غیر قانونی اسپیکٹرم کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. ایرانی ڈیزل قیمت میں حاصل شدہ رقم ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی اسی مقصد میں استعمال کی جا رہی ہیں. یہ رقم BLA اور BYC کو دی جاتی ہے. اس طرح کی اسمگلنگ روزانہ کی بنیاد پر 140 اور ماہانہ کی بنیادوں پر 4000 مرتبہ ہوتی ہے. بلوچستان کی عوام حکومت اور فورسز کو انگیج کر رہے ہیں. کہ یہ فیچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں, دس از فارن بیس سوشل میڈیا, اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں. یہ چل رہا ہے یورپ میں, یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں. سر انڈینز, ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا, جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں, 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے, S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے. پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹورک. سوشل میڈیا پر ملک مخالف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے. بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں. پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ترجمان پاک فوج کی بھارتی آرمی چیف کے بیان کی بھی مذمت. بیان خود فریبی سوچ کا حامل قرار. کہا کہ ٹریلر میں 7 جہاز گرے اور S-400 تباہ ہوا. عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا. پاکستان نے افغانستان کا بطور دہشت گردوں کی آماجگاہ بننے کے حوالے سے متعدد بار اندیا دیا. یورپی یونین اور دیگر ممالک افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے چکے. ساؤتھ چائنا مارننگ رپورٹ سے طالبان رجیم کا دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. Two sides called on Afghanistan's de facto authorities to play a constructive role in achieving the shared objective of rooting out terrorism from Afghan soil. یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ. افغانستان کو کہا کہ اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. افغانستان سے کہا کہ امن ہی واحد راستہ ہے. افغانستان کی عوام ترقی چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہا کہ افغان حکام نے اہم TTP کے کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے. پاکستان نے یورپی یونین کو بتایا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. یورپی حکام سے ملاقات میں غلط فہمیاں دور کی گئیں. یورپی یونین نے بھی پاکستانی موقف کی تائید کی. پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے. قومی یکجہتی، باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ.
صدر زرداری نے خطاب میں کہا کہ ورکشاپ قومی سطح پر مکالمے ادارہ جاتی استعداد میں اضافے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ صدر زرداری کے شرکاء کو ورکشاپ کی تکمیل پر مبارکباد۔ جب بھارت نے یہ حرکت کی تو جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے اور ہماری فورسز نے جس طریقے سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی ہے، تو اس وقت بھارت اور اس کی پوری حکومت وہ شرمسار ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارت کو جس طرح سے شکست دی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر مودی کو بے نقاب کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد دشمن دوبارہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا دشمن ہمیں کسی صورت مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا۔ قائد عوام نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ سندھ قیامت تک پاکستان کا حصہ رہے گا۔ IMF کے انکشافات نے مصنوعی اعداد و شمار پر کھڑی نااہل مودی کی بھارتی معیشت کا پردہ چاک کر دیا۔ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑی بھارتی معیشت کے جھوٹے بیانیے عالمی اداروں نے ناکام بنا دیے۔ IMF نے سالانہ رپورٹ میں بھارت کو دوسرے کم ترین درجے پر رکھتے ہوئے C گریڈ دے دیا۔ IMF کی جانب سے بھارتی معاشی ڈیٹا پرانا اور ناقص قرار۔ رپورٹ کے مطابق C گریڈ دینا سسٹم میں خرابیوں کی نشاندہی ہے۔ لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری کا میلہ۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ محمد وسیم نے 12 راؤنڈ کی فائٹ میں تھائی باکسر جگروات مجنگو کو شکست دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکسر محمد وسیم کو مبارکباد۔ محمد وسیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محمد وسیم باکسنگ میں پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ مستقبل میں یہاں سے محمد علی اور مائک ٹائسن جیسا چیمپئن آئے گا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر محمد عامر نے کہا کہ اس چیمپئن شپ سے پاکستان میں کھیلوں کو فروغ ملے گا۔ میزبانی شاندار تھی۔ اس ایونٹ سے پاکستان کو ٹورازم میں مدد ملے گی۔ پاکستان آرمی اور پنجاب حکومت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اتنا چھوٹا ایونٹ منعقد کیا۔ پاکستان آرمی نے غیر ملکی باکسرز اور مہمانوں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی۔ ایک شخص کو پکڑا اور جھوٹے الزام، انہی جھوٹے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 10 ارب روپے کی آفر کی کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کے خلاف جو آپ بات کریں گے، تو بالکل اس مقدمے میں میں شہادت دینے آیا۔ اسی طرح وہ انہوں نے اپنی کہانی، عمران خان صاحب نے یہاں نہیں روکی، وہ اپنی کہانی آگے بھی لے کر گئے، پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک ضبط کا دعویٰ۔ سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بیان قلم بند کروا دیا۔ ملک احمد خان نے موقف اپنایا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹ بولو یا کوئی غلط بیان کروں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ 2017 میں اپریل کے مہینے میں بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر سنگین الزامات لگائے۔ بیانات مختلف چینلز پر نشر ہوئے۔ شہباز شریف کی نیک نامی کو سیاست کے لیے نقصان پہنچایا گیا۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وعدہ وفا۔ پنجاب حکومت نے 2 دن میں 1005 زمینوں کی کیس نمٹا دیے۔ برسوں سے چکر کاٹنے والے 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹوں میں ملکیتی حقوق مل گئے۔ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس پر نفاذ پر اجلاس۔ مریم نواز نے کہا کہ زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ملے گا۔ کوئی تاخیر، سفارش یا کوتاہی برداشت نہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی فلسطین کا انعقاد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بہادر فلسطینی عوام کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑا رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کی
اسرائیل کے مکمل انخلا کی یقینی بنانے کو ناگزیر قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عالمی برادری فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ حزب اللہ کا اسرائیل سے سینئر کمانڈر علی طبطائی کے قاتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کریں گے۔ اسرائیلی حملے میں اپنے سینئر کمانڈر کی شہادت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی جارحیت تھی، لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کو فضائی حملے میں شہید کیا۔ افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے ویزے معطل کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ویزا معطلی کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ افغان شہریوں کے ویزوں پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی امیگریشن سروسز کے مطابق افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ فوری طور پر روک دی گئی۔ اور امریکہ کی جانب سے ویزے جاری نہ کرنے پر ایران کا فیفا ورلڈ کپ 2026 کی قرعہ اندازی کا بائیکاٹ کا اعلان۔ ترجمان ایرانی فٹ بال فیڈریشن کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان کے مطابق ایران کا بائیکاٹ امریکہ کی جانب سے ویزے جاری نہ کرنے پر کیا گیا۔ امریکی کھیل کے مخالف عمل ہے۔ امریکہ نے ہیڈ کوچ سمیت 4 آفیسرز کو ویزے جاری کیے۔ فیڈریشن کے صدر کا ویزا جاری نہیں کیا گیا۔